حضرات و حاضرین، اللہ کے کلام سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیات کی آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے ان آیات کو پیش کیا۔ اس سورت کو سورۃ الدہر کے نام سے، سورۃ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس کے علاوہ سورۃ امشاج، اس کے علاوہ سورۃ الابرار اور بھی دیگر ناموں سے اس سورت کو جانا جاتا ہے۔ بہت ہی بنیادی باتیں اس سورت میں واضح کی گئیں اور بتلائی گئی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے چند باتوں کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ذکر کریں۔ گزارش یہ ہے کہ باتوں کو یاد رکھیں اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ میں اس بات کو واضح فرمایا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بالتحقیق انسان کی زندگی میں یا زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہاں انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ایک وقت میں، زمانے کے ایک وقت میں قابل ذکر شے نہیں تھے۔ انسان سے دوسرا مفسرین نے جو مفہوم پیش کیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہاں مراد ہے۔ ہر انسان پر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تیسرا، الانسان سے مفہوم میں اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ یہاں انسان سے علماء مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں اس کو اس طرح سے واضح فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو آدمی جاہل بن کر کے اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے، اور جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ قابل ذکر چیز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جیتے جی بھی اس کا ذکر ہونے لگتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے علمی کارناموں کی وجہ سے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں علم والے انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، اور ان کے ذمے لوگوں کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، اور ان کا چرچا و تذکرہ ان کی زندگی میں بھی رہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ جب یہ چلے جائیں اور آخری کڑی اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اب ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں، تو پھر یہ علم وراثت میں منتقل ہوتا ہے علماء کی طرف۔ اسی لیے یہاں انسان سے علماء مراد لیے گئے جن کے پاس بھی علم ہے، بطور خاص شریعت کا علم ہے، جو وراثت میں نبی سے حاصل ہوا۔ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کا ذکر دنیا میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ان علماء پر بھی زمانے میں، ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ دنیا میں آئے تھے، جاہل تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے رحم مادر میں انسان کو بنایا، اور اس کے بعد بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ بھئی امانت کو ہم نے پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر پیش کیا، اٹھانے سے انکار کیا انہوں نے۔ انسان پر پیش کیا تو انسان نے اٹھا لیا، اٹھا لینے کے بعد ابھی قابل ذکر ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔
تو اس اعتبار سے یہ امانت کو جب انسان نے اٹھا لیا ہے تو یہ قابل ذکر ہو گیا، بہت بڑا اس کا مقام ہو گیا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں، دہر میں، اس پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے یا ایسا وقت بھی اس پر آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس کو قابل ذکر بنایا ہے، علم کی بنیاد پر، شریعت کو جاننے کی بنیاد پر اس کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، جلیل القدر صحابی ہیں، ایک اعتبار سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ کون سا اعتبار ہے کہ جس سے ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ بات واضح کی تھی کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تعالیٰ کس کو نبی بناتا؟ عمر کو نبی بناتا۔ ظاہر بات ہے کتنے علم والے تھے، انبیاء سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، اور اگر نبی کے بعد نبوت جاری رہتی تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو نبی بناتا۔ اتنے علم والے حضرت عمر فاروق، لیکن علم کے آ جانے کے بعد احساس ذمہ داری کتنا زیادہ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک اثر انہی سے موجود ہے، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وہ کیا اثر ہے؟ کہتے ہیں یا لیتہا تمت۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کو واضح کیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو کہتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا لیتہا تمت، اے کاش وہ قابل ذکر چیز نہ والی جو صورت تھی وہی صورت اگر جاری رہتی تو کتنا اچھا تھا۔ اب ہم قابل ذکر ہو گئے، اللہ کے پاس ہمیں پہنچنا ہے، اپنی زندگی کا حساب چکانا ہے، لہذا اس اعتبار سے ایک علم والا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، قوم کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور اس بات کو ضرور ذہن میں جگہ دے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے اسے قابل ذکر بنایا ہے۔ جب وہ قابل ذکر ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ حق ادا کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت کرے۔ کیوں اللہ نے اسے قابل ذکر چیز بنایا ہے؟ آپ دیکھیں، بہت سی علمی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ اس بات کا پتہ چلا کہ اس سورت کا نام سورہ دہر ہے، اور یہاں دنیا میں بسنے والے انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، اسی دہر سے دہریہ ہیں وہ لوگ۔ کیا مطلب دہریہ؟ دہریہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہاں کا سارا نظام از خود چل رہا ہے، خود بخود یہ وجود میں آ چکی ہے، اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان دہریوں کی تردید میں سورۃ الدہر کو نازل کر کے اس بات کو واضح فرمایا کہ ان کا نظریہ باطل ہے، ان کا تصور غلط ہے، ان کا گمان بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، جس کی وجہ سے ہم وجود میں آئے، جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ کیا معلوم ہوا؟ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت کریں، ہم خالق کو جانیں، ہم خالق کو پہچانیں، اور یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ کے بغیر اس کوئی چیز دنیا کی کائنات کی وجود میں نہ آ سکتی ہے اور نہ آئی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت بتلائی۔ کیا قدرت بتلائی؟ انسان جسے ہم نے پیدا کیا، ظاہر بات ہے اب وہ انسان دنیا میں چاہے جتنی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لے، چاہے جتنی صلاحیت والا بن جائے، چاہے اس میں جتنی عبادت آ جائے، وہ عابد بن جائے، وہ کبھی بھی معبود کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ یہ عدم میں تھا، ہم نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو جب وہ عدم میں تھا، اللہ نے وجود بخشا ہے، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے اس کو قابل ذکر چیز بنا دیا ہے، تو یہ مخلوق ہے، مخلوق خالق کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، عابد معبود کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہم جانیں کہ ہمارا دائرہ کیا ہے،
ہمارے حدود کیا ہیں, ہماری قیود کیا ہیں. لہذا اس اعتبار سے آدمی اگر خود کو عاجز بنا کر کے چلے گا, کمتر کر کے چلے گا, ایک تکبر اور افتخار چھوڑ دے گا, تو نتیجے میں کامیاب ہو جائے گا. دیکھیے آپ, ان آیتوں میں اللہ نے انسان کی کمزوری بتلائی ہے. ان آیتوں میں انسان کی اللہ تعالیٰ نے حقارت کا تذکرہ کیا کہ کتنی حقیر مخلوق ہے یہ کتنا کمزور ہے یہ, کہ اس کی تخلیق کے لیے ہم نے جو شکل اختیار کی وہ بھی بڑی عجیب ہے. اللہ نے کہا نطفۃ امشاج, ملے جلے نطفے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. جدید سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے اس سلسلے میں؟ سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کا وہ قطرہ جسے ہم نطفہ کہتے ہیں, جو بیضے میں جاتا ہے خاتون کے, اس ایک قطرے میں 200 سے 500 ملین جرثومے اس کے اندر ہوتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ, ایک جرثومے سے ایک انسان کا وجود ہوتا ہے, اور ایک قطرے کے اندر 200 سے 500 ملین اگر جرثومے موجود ہوں, کتنے ممالک کی آبادیاں اگر آپ ان کو ایک طرف کر دیں, اللہ تعالیٰ کا ایک قطرہ اس میں جو جرثومے موجود ہیں ان تماموں کو ایک طرف کر دیں. لہذا وہ تمام آبادی کی, وہ تمام ملکوں کی آبادی اور ایک قطرے میں موجود جرثومے برابری نہیں کر سکتے اس کی. اتنے جرثومے موجود ہیں. کون ہے ان کا خالق؟ آدمی خالق کو پہچانے, اپنے وجود کے سلسلے میں غور کرے, اور اتنے جرثوموں کی ضرورت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ایک قطرے میں اتنے جرثومے کہ وہ اس رحم میں, اس جگہ میں جہاں جا کر کے بچہ یا وہ نطفہ قرار پکڑتا ہے, وہاں پہنچنے تک یہ سارے کے سارے جرثومے مر جاتے ہیں سوائے ایک دو کے. انہی ایک دو سے جو ہے بچے وجود میں آتے ہیں. لہذا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کا فلسفہ یہاں سمجھا دیا ہے. جرثومے ہیں, انہیں موت دینے والے ہم, ان کے اپنے وجود میں آنے سے پہلے ان کو وجود میں لانے والے ہم. لہذا اس میں سے ایک کے ذریعے انسان کو وجود دینے والے, یا ان کی زندگی یا انسان کو وجود میں لانے والے ہم. تو لہذا انسان یہ غور کرے کہ ہم نے انسان کو بنایا کیوں ہے. نبتلی, آزمائش کے لیے بنایا ہے, امتحان کے لیے بنایا ہے. جب امتحان کے لیے بنایا ہے تو امتحان کا نتیجہ آتا ہے, نتیجے کے لیے ایک دن ہوتا ہے, اور وہ دن قیامت کا دن ہے. تو لہذا اس دن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ انکار اگر تم کر رہے ہو قیامت کے دن کا, ویسے بھی اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. زیادہ راجح بات یہ بتائی جاتی کہ مکی سورت ہے, اور مکی صورتوں میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے, مکی صورتوں میں توحید کی بات ہوتی ہے, مکی صورتوں میں اتباع رسول کی بات ہوتی ہے. لہذا یہاں سمجھایا گیا کہ تم آخرت کا انکار نہیں کر سکتے. ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے کے ساتھ. کیوں پیدا کیا ہے؟ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. امتحان میں ہوتا کیا ہے؟ رزلٹ آتا ہے, نتیجہ آتا ہے, اور نتیجے کے لیے یہاں آخرت کا دن متعین ہے. جب تک آخرت کے دن پر ایمان آپ نہیں رکھو گے, کامل مومن نہیں ہو سکتے, ایمان والے نہیں کہلاؤ گے. لہذا آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے, اس لیے کہ نتائج وہاں نکلنے والے ہیں, نتیجہ وہاں آنے والا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ یہ جرثومہ جو 100 نہیں, ہزاروں کی تعداد میں نہیں, بلکہ ملین کی تعداد میں ہیں, ان کو وجود کس نے بخشا ہے؟ وجود میں لانے سے پہلے وہ عدم میں تھے, پھر وجود میں آ گئے, پھر اللہ نے موت دی. ایسے ہی انسان علقہ ہے, علقہ کے بعد مضغہ ہے, پھر مضغہ کے بعد آپ دیکھیں پہلے تو نطفہ تھا, پھر علقہ, پھر مضغہ. یہ ساری جو شکلیں ہیں, یہ جو ساری حالتیں ہیں, یہ مردہ کی حالتیں ہیں. پھر جسم پورا تیار ہو گیا, پھر روح ڈالی گئی, اب زندہ ہو گیا ہے. پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ مرے گا, اور مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیسے یہ انکار کرتا ہے آخرت کا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ پہلی تخلیق کو تو مان رہے ہو کہ ہاں میں ہوں, اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے. کیسے؟ ایک نطفے سے. بھئی اس وجود سے پہلے تو تم عدم میں تھے, اس نے اپنی قدرت بتا دی ہے. تو اس وجود میں آنے کے بعد دوبارہ لانا آسان ہے اس کے لیے, پھر دوبارہ جو ہے پیدا ہونے کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تو لہذا امشاج نبتلی, ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. وہ نطفہ جو عورت کے رحم میں قرار پاتا ہے, اس کا جو وہ حصہ ہے, تحقیق والے محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں ایک اخروٹ کے مانند ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت ایسی بنائی ہے کہ دھیرے دھیرے وہ پھیلتا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سکڑ جائے گا. یہ صلاحیتیں, یہ نظام کس نے رکھا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے
کہ اس دیوار میں رحم مادر کی کہیں خون کی کوئی ایسی رگ ہے جو پھولتے ہوئے پھٹ جائے اور ماں کے پیٹ میں خون جمع ہو جائے جو ماں کی موت کا سبب بنے, بچے کی موت کا سبب بنے. نہیں, یہ اللہ کا نظام بہت منظم ہے. آدمی کو اسی لیے غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, اپنے جو ہے ذات پر. آدمی اس کے ذریعے رب کی معرفت کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. میں اکثر کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, جتنے ڈاکٹرز ہیں, جتنے سائنٹسٹ ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے اللہ کی ذات کی معرفت, بہت آسان ہے اللہ پر ایمان لانا, لیکن لاتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نیچر کا نام دے کر کے, قدرت کا نام دے کر کے بس وہ ایمان لانے سے رک جاتے ہیں. غور کریں تمام چیزوں پر تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں بیان فرمایا, افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت. بھئی یہ جو مادہ منویہ ٹپکانے کے بعد پیدا تم کرتے ہو کہ پیدا ہم کرتے ہیں؟ خالق اللہ تعالی ہے. لہذا ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے, امتحان کے لیے ہے. ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت حقیر ہیں, ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں, لہذا نہ ہمیں فخر زیب دیتا ہے نہ جہالت زیب دیتی ہے. لہذا پیدائش کے مقصد کو پورا کرنا یہی ہمارے لیے مناسب ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے علم ضروری ہے, لہذا علم کے آ جانے کے بعد وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا رہے گا اگر وہ اس کا حق ادا کرے, اس کے تقاضے کو پورا کرے. یہ بہت بنیادی بات ہے. تو اللہ نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی, ہم آزمانے کے لیے, امتحان کے لیے اس کو پیدا کیے. کیا ہوتا ہے امتحان میں؟ امتحان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی, یا تو پاس یا تو فیل. اب ان دو چیزوں کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کیا؟ پاس ہونے کی امید, فیل ہونے کا ڈر. ایک آدمی اگر دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اس بھاگتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کے پہلا تصور دماغ میں یہ آتا ہے پیچھے کوئی چیز ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے, یا پیچھے کوئی چیز ہے جس کا ڈر اس کو ستا رہا ہے, اس لیے اس سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے. ایک. دوسری چیز کیا ہے؟ سامنے کوئی چیز ایسی ہے جس کا شوق ہے, اس کو لینے کے لیے جا رہا ہے. بس یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں. یا تو پیچھے کا ڈر اس کو ستاتا ہے, یا سامنے کا کوئی شوق ہے جس کے لیے وہ بھاگ رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا ایمان دو چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے, خوف اور امید. ہم کو امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے, اسی کے درمیان آدمی کا ایمان رہتا ہے. یہی تو امتحان ہے. تو امتحان میں پاس, امتحان میں فیل, کامیاب ناکام. کامیاب ہونے کی امید ہے, ناکام ہونے کا ڈر ہے. بھاگنے والا بھاگتا ہے, کوئی پیچھے خطرہ ہے, اس سے بچنا چاہتا ہے, ڈر ہے اس کو. سامنے کوئی آس ہے, کوئی شوق ہے, کوئی امید ہے, اسے لینا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ دوڑ رہا ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. تو دنیا میں بھی امتحان اسی کا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, ہم نے انہیں آزمایا ہے حسنات اور سیئات کے ذریعے. تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. لہذا اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگلی بات پر غور کریں. وہ کیا ہے؟ جب ہم امتحان کے لیے انسان کو بھیجے ہیں تو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, پوری صلاحیتیں, بھرپور صلاحیتیں دے کر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. بھئی اگر صلاحیتیں نہ ہو تو پھر امتحان کس بات کا؟ صلاحیتیں ہیں اس کے اندر, اسی لیے اس کا امتحان ہوگا. تو صلاحیتیں کیا ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے اس کو سمیع بنایا ہے, ہم نے اس کو بصیر بنایا ہے. اور دوسری جگہ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, ہم نے تم کو سننے والا, دیکھنے والا, سمجھنے والا بنایا ہے. یہی تو اصل خوبیاں ہیں. بہت ساری خوبیوں میں عظیم خوبیاں یہ ہیں کہ اچھا سننا. اب سننے والے کا مطلب کیا ہے؟ امتحان سننے کا کیا ہے؟ اچھا سنتے ہو, برا سنتے ہو, یہ صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں. اچھا دیکھتے ہو, برا دیکھتے ہو, اچھا سمجھتے ہو, برا سمجھتے ہو, یہ امتحان ہے. یہ صلاحیتیں انسان میں رکھی گئی ہیں, بھرپور صلاحیتیں دے کر کے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اب ہم امتحان لیں گے تمہارا. کیا کرنا ہے انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے. فطری راستہ بھی اس میں آتا ہے, تکوینی راستہ بھی اس میں آتا ہے,
آگے چل کر اگر آپ کوشش کرو گے تو تشریعی راستہ بھی آتا ہے، شریعت والی ہدایت یہ بھی ہے، فطری ہدایت یہ بھی ہے، کائنات کو پھیلا کر کے ہدایت یہ بھی ہے، تکوینی ہدایت ہم نے دی ہے انسان کو، فطری ہدایت اس پر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب تشریعی معاملے میں کیا کرنا ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو یہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا بن کر کے چلے۔ یہ امتحان ہے، اصل میں صلاحیتیں ہیں انسان کے پاس، ساری صلاحیتیں دی گئیں، تو اب کیا کرنا ہے انسان کو؟ کوشش کرنی ہے، محنت کرنا ہے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے۔ مشقت، محنت اس کی طبیعت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ جب اس کے پاس صلاحیت ہے تو صلاحیت کے لیے وہ محنت کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو کامیابی ناکامی کا معاملہ نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا سارا معاملہ محنت پر ہے۔ تو لہذا محنت اس کی طبیعت میں ہے، صلاحیتیں اس کی فطرت میں ہیں۔ اب یہ محنت کرتا رہتا ہے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ چاہیں نہ چاہیں یہ آپ کی محنت کہاں تک چلتی رہے گی؟ ہوش میں آنے سے لے کر، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی محنت شروع کر دیتا ہے ہاتھ پیر مارنے کی، لیکن اسے احساس نہیں ہے۔ ہوش میں آنے سے محنت شروع کرتا ہے، محنت کہاں تک رہتی ہے؟ موت آنے تک رہے گی یا رب سے ملاقات کرنے تک۔ موت آ گئی گویا رب سے ملاقات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تمہاری یہ محنت رب سے ملاقات تک رہے گی۔ اور ملاقات کے لیے صورت کیا ہے؟ موت۔ موت تک آدمی محنت کرتا ہے، موت تک آدمی مشقت کرتا رہتا ہے۔ اور عجیب مسئلہ ہے، ہمارے یہاں محنت ہوتی ہے مال کو بنانے کے لیے، ہمارے یہاں محنت ہوتی ہے کسی اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، محنت کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، یہ ساری محنتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ کامیابی کے لیے امتحان میں ہماری محنتوں کا رخ، اس کو متعین کرنا پڑے گا ہمیں۔ ہماری محنت کا رخ کیا ہے؟ ہماری محنت کا رخ اگر دنیا ہے تو ایک بڑا نقصان ہو گیا، وہ نقصان آخرت کا ہے۔ ہماری محنتوں کا رخ اگر آخرت ہے تو اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں دنیا کی ہیں وہ تمام کی تمام بھی نیکی بن جاتی ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان سے آپ پوچھئے کیا کر رہے ہو، تو کہتا بی اے کر رہا ہوں، ایم اے کر رہا ہوں، کوئی بڑی ڈگری بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا 24 گھنٹے میں وہ جتنا جاگتا ہے ان تمام جاگنے والی وقتوں میں، گھڑیوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ ایم اے ہی کرتا رہتا ہے؟ نہیں، عظیم مقصد اس نے بتایا کہ میرا مقصد ایم اے ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی کر رہا ہے وہ ساری چیزیں اس اصل مقصد سے جڑی ہوئی ہیں۔ اصل مقصد میں ایم اے کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں، بی ایڈ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، میں انجینئرنگ میں ہوں، میں ڈاکٹری میں ہوں۔ لہذا پوچھو گے تو اصل مقصد بتائے گا، لیکن اصل مقصد سے جڑی ہوئی اور بہت ساری چیزیں زندگی میں وہ کرتا رہتا ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور دسیوں ہزاروں کام وہ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ سارے کام مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کام اصل مدے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کام مرکزی نقطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم محنت کر رہے ہیں اس دنیا میں، اگر ہماری محنت کا رخ آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر آپ دنیا کما رہے ہیں، کمائیے چاہے جتنا کماتے ہوں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ میں دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ مجھے آخرت بنانا ہے، میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آخرت بنانا ہے، یہ نیکی ہے آپ کے لیے، یہ اجر کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر الٹ دیا آپ نے، میرا مقصد دنیا ہے، تو گئی آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے۔ کیوں؟ مقصد جو اللہ کا تھا آپ نے وہ مقصد نہیں بنایا ہے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو ٹھیک کریں۔ ہم نے پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں، صلاحیتیں دی ہم نے، محنت کی طبیعت اس کی بنائی ہم نے، اب وہ محنت کرتا بھی ہے، لیکن رخ اس کا کیسا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رخ دنیا کی طرف ہے یا اس کا رخ آخرت کی طرف ہے۔ اگر ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے تو ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سمیع بنایا ہے،
ہم نے اس کو بصیر بنایا ہے. عجیب بات یہ ہے اللہ بھی سمیع ہے, اللہ بھی بصیر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی شے ہے نہیں, اس کے لیے کوئی مثال نہیں, تمثیل نہیں دی جا سکتی. وہ سمیع ہے, بصیر ہے. اور انسان کو بھی اللہ نے سمیع بنایا ہے, بصیر بنایا ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں, صرف یہ لفظی اشتراک ہے, ایک نام کا اشتراک ہے. یہ سمیع کا لفظ یہاں بھی, سمیع وہاں بھی, لیکن سماعت سننے کے اعتبار سے اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے سنتا ہے اور بندہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے. ہماری سماعت محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی سماعت لا محدود. ہماری بصارت محدود ہے, اللہ تعالیٰ کی بصارت لا محدود ہے. لہذا ہم مخلوق ہیں, ہمیں یہ متعین کرنا ہے. تو اس اعتبار سے ہماری سماعت محدود, ہماری بصارت محدود. ہم زندہ ہیں تو دیکھتے ہیں, ہم زندہ ہیں تو سنتے ہیں. ہم مر جائیں گے تو دیکھتے نہیں, ہم مر جائیں تو سنتے نہیں. پھر یہ کیسی بدعقیدگی ہے کہ مرنے کے بعد, قبروں میں اتارنے کے بعد یہ زندے جا کر کے ان کو سنائیں, یہ زندے جا کر کے یہ تصور رکھیں کہ ہماری آمد بھی نظر آ رہی ہے, ہماری ضرورت بھی سنائی دے رہی ہے. اس سے زیادہ بدعقیدہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ بدعقیدگی نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا نہیں ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دینا نہیں ہے؟ کیا اس امتحان کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. ہماری توحید صحیح ہونی چاہیے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہاں اس مجمع میں بہت سے ذی علم بیٹھے ہیں. میرے خطاب جمعہ کے بعد جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں شاکرن او کفورا, یہ کفور کے وزن پر شکور اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ شاکر کیوں؟ بھئی ہونا تو چاہیے ہدیناہ السبیل اما شکورا و اما کفورا, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہے کیسے؟ اما شاکرا و اما کفورا. کیا مطلب اس کا؟ یہ جو کفور ہے نا, اگر اس کے وزن پر شکور آتا تو یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ حد سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا یا شکر ادا کرنے والا. تو انسان اللہ کی نعمتوں پر حد سے زیادہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے شکور کا لفظ نہیں آیا, شاکر کا لفظ آیا ہے کہ یہ نعمتوں پر شکر بہت کم ادا کرتا ہے اور ناشکری زیادہ کرتا ہے. اسی لیے کفور ہے, یہ بڑا ناشکرا ہے, اور شکر کے معاملے میں شاکر ہے, شکور نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کا احسان اتنا زیادہ ہے انسان پر کہ اگر اللہ کی معرفت کر کے اللہ کی عبادت میں, اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے, یہی اتنا بڑا شکر ہے. اگرچہ کہ بہت تھوڑا ہے یہ, لیکن یہ اتنا جو ہے بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکر کی قدر کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے اللہ کا. کیا مطلب اللہ شکور ہے؟ اب شکور اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ بھی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے, الیاذ باللہ, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر جو تھوڑا شکر ادا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ قدر کرتا ہے, اسی لیے اللہ شکور ہے. بہت زیادہ قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ نے تھوڑا ادا کیا, بس اللہ کو اتنا بھی بہت ہے. لیکن ادا کرو نا شکر. آپ کیوں شکور آپ نہیں بن سکتے؟ شکور اس لیے نہیں بن سکتے کہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان پر ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان اسے گننا چاہے گن نہیں سکتا. جب نعمتیں گن نہیں سکتا تو پھر ان نعمتوں کا شکر مکمل طریقے سے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ چاہے جتنا شکر ادا کرے وہ نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے. اسی لیے کہا اما شاکرا و اما کفورا. تو یہ تھوڑا تو کم از کم ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے نا. ہم یہ بھی نہیں کرتے, اتنے ناشکرے ہم ہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان ظالم اور جاہل ہے. شکر ادا کیجیے آپ. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تھوڑا ہی شکر ادا کرو گے, زیادہ نہیں کر سکتے ہو نا, تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تھوڑا بھی شکر ادا کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا آپ کو. اور کیا ہے؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اگر شکر گزاری کرو, ایمان لاؤ, تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے, اللہ تم کو سزا دے. ہاں شکر نہیں ادا کرو گے, نعمتیں ساری اللہ سے لوگے, عبادت غیر اللہ کی کرو گے, اس سے بڑی ناشکری کیا ہے؟
شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ جس سے نعمتیں ملی عبادت اسی کے لیے ہو، شکر اسی کا ہو، حق اسی کے لیے ادا کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں آپ اپنی استطاعت بھر کوشش کریں، اللہ کے پاس آپ کی یہ کوشش ایسی ہے کہ اس کی قدر کی جائے گی، اس کا پورا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، استثنائی طور پر 2 پیغمبر ہیں ایسے جن کے لیے شکور کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایک حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نعمتوں پر زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اس کی شکلیں یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی، لمبا عرصہ لگایا، اور ایک پیغمبر نے مختصر لگایا لیکن بہت زیادہ جو انقلابی کام کیا ہے۔ ایک نوح علیہ السلام ہے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں کے لیے شکور کا لفظ ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، شاکرا نہیں، یہ شکور بندے تھے۔ یہ کیوں؟ 950 سال تک توحید پر محنت کی۔ سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ آدمی توحید پر رہے، توحید پر محنت کرے، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، لہذا جس سے نعمتیں ملی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کی، اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ اتنا لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کا، دوسرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سی مدت میں انقلابی کام۔ اللہ تعالی نے اتنی بڑی صلاحیتیں، خوبیاں آپ کو عطا کی کہ دیگر انبیاء و رسل طویل عرصہ پا کر کے بھی اپنے وقت میں جو انہوں نے کام کیا وہ ان کا تھا، ان کے بالمقابل پوری دنیا میں انقلابی کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ہم سب کی ماں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے جو خطا ہیں ان کو ختم کر دیا ہے، پھر یہ اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ؟ جواب کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ افلا اکون عبدا شکورا، شاکرا نہیں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، لہذا شکر ادا کیجئے۔ اسی لیے ہم کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ نماز ہو جائے، فرض نماز، تو یہ فرض نماز کس کے لیے پڑھا آپ نے؟ اللہ کے لیے پڑھا ہے نا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، یہ میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھ لی ہے نا، اس کے باوجود آپ کو کیا کرنا ہے سلام پھیرنے کے بعد؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، میری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کس بات میں؟ کہ میں اعنی علی ذکرک، آپ کا ذکر کرتا رہوں، اس کی آپ مجھے توفیق دیں، مدد کریں آپ، وشکرک، آپ کا اسی طرح میں شکر ادا کرتا رہوں، اس کی آپ مجھے توفیق دیں، مجھے آپ اس سلسلے میں مدد کریں، اور اچھے انداز سے میں آپ کی عبادت کر سکوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سننا، دیکھنا، کرنا، ہمارا وجود سب اللہ کا دیا ہوا ہے، توفیق بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ ہمیں ماننا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، اور مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، اب یا تو وہ شاکر بنے یا تو وہ کفور بنے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، نعمتیں کھاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ایک جگہ پر، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، اعراض کیا ان لوگوں نے، نعمتیں تھیں ہر جگہ، باغات میں پھل ہی پھل ہیں، اور اتنی بھی محنت ان کو نہیں کرنی پڑتی ہے کہ چڑھ کر کے توڑنا پڑے، ہاتھوں ہاتھ پھلا رہے ہیں، اتنی نعمتیں۔ فأعرضوا، اعراض کیا ان لوگوں نے، ناشکری کی، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ ناشکری کرنے لگ گئے۔ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، سارے پھل ان میں سے ایسے کہ کچھ کانٹے دار درخت بن گئے ہیں، پھل تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لہذا آخر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا۔ کیا واضح فرمایا؟ اللہ نے کہا وَأَصْلُ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ الْقَلِيلِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے ناشکری کی ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ إِلَّا الْكَفُورَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، دنیا میں جو کفور ہوتے ہیں نا، شکر ہی نہیں ادا کرتے، ناشکری کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے،
اور اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کو کامیابی ملے گی، ہم کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں امتحان کے لیے، ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، محنت کی اللہ نے ہماری طبیعت بنائی ہے، ہماری طبیعت میں محنت کو اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ محنت ہم کس کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، یا جنت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑا پیغام اور فائدہ ہے۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں 2-3 باتیں اس کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ پہلے جو ہے خطاب کی یا پہلے خطبہ اولیٰ کی یہ باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ہم نے کہا کہ انسان محنت کرتا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی محنت دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے۔ ماشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، مومن ہیں، ان کی محنت آخرت کے لیے ہے، ٹھیک۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہارا رخ صحیح ہو گیا ہے، تم نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو آپ کا چہرہ تو آخرت ہے، آپ کا چہرہ تو اللہ تعالی ہے، تو آپ کا مقصد اور آپ کا رخ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا آپ سے کیا فرمان ہے؟ ففروا الی اللہ، اس راستے میں بہت دھیمے دھیمے چل رہے ہو تم، دوڑو۔ دھیمے چلنے سے بات نہیں بنے گی، دوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر رخ صحیح ہو گیا ہے، آپ مسلمان ہیں، لہذا آپ کو دوڑنا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ اور جن لوگوں کا رخ ہی ٹھیک نہیں ہوا، جن کا چہرہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ آیت ان سے کہہ رہی ہے ابھی وقت گیا نہیں، ابھی زندگی ہے، ہوش ہیں، غرغرہ آیا نہیں، سورج مغرب سے ابھی طلوع ہوا نہیں، ففروا الی اللہ، ابھی بھی رخ موڑ لو، دنیا کی طرف تمہارا رخ ہے، اللہ کی طرف کر لو، لہذا فائدے میں رہو گے، نقصان سے محفوظ رہو گے۔ وگرنہ آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، دنیا کا نقصان تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اس اعتبار سے آدمی کو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، خیر کے کاموں میں آگے رہنا چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ ممبر و محراب سے ہمارا پیغام آپ سب کے نام یہ ہے کہ دنیا میں چاہے جیسی کوششیں ہوں آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے، آپ اپنے تئیں جب مسلمان خود کو کہتے ہو تو پہلے دین پر اپنے آپ کو قائم رکھو، اس لیے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں واحد دین اسلام ایسا ہے جس نے انسانوں کے مزاج، ان کی طبیعتوں کا خیال رکھ کر کے سارے انسانوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اصول دیے ہیں، قانون دیے ہیں، ضابطہ دیے ہیں۔ اب اللہ کے دیے ہوئے سارے انسانوں کے مزاج کے مطابق قانون کو چھوڑ کر کے اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا میں سارے یا ملک میں سارے بسے ہوئے انسانوں کے لیے ایک قانون ہماری طرف سے بننا چاہیے، اس قانون کی طرف لوگوں کو چلانا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ طبع الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو فطری نظام ہے وہ سب کے مطابق ہے۔ یہ فطری نظام چل سکتا ہے، اس فطری نظام کے تابع ہونے میں فائدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے انسانی وضع کردہ کچھ قوانین جس کی پابندی سارے لوگ کریں، جس کے مطابق سارے چلتے رہیں، لہذا اس میں خیر نظر نہیں آتی، اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر موڑ پر، ہر میدان میں، ہر جگہ پہلے اسلام کو ترجیح دیں، اپنے قانون کو ترجیح دیں۔ اس قانون کی خلاف ورزی میں اگر بہت ساری جو ہے عاقبت کی خرابی اور دنیا کی خامی بھی جو ہے لازم آتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہری بات ہے اس کو لازم پکڑیں آپ۔ لازم پکڑنے کے نتیجے میں اگر دنیا کی کچھ جو ہے نقصانات کا سامنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو برداشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں آخرت میں بڑا نقصان ہے تو ہم اس کو لازم پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس سلسلے میں
کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ملک میں اس وقت سارے انسانوں کے لیے یکساں قانون کی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں اس سلسلے میں پیش رہنا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ذمہ داری کو یہاں ادا کرتے ہوئے جس چیز کا وہ مطالبہ کرتے ہیں یا جو چیز چاہتے ہیں اس کو فوراً پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری سستی کہیں ہمارے لیے بعد میں وبال جان نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ ہو، اس طرف توجہ دیجیے۔ ویسے زید صاحب اور ابراہیم صاحب اور دیگر چند احباب کے بارے میں بات آئی ہے کہ بیمار ہیں، ICU میں بعض ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ کوما میں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے توحید پرست اور توحید کے اپنانے والی خواتین بیمار ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تماموں کو صحت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ہمیشہ صحت کی حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہم کو کامیابی دے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط منصوبے اللہ اسے ناکام کرے، اللہ تعالیٰ جو اچھی اور سچی باتیں ہیں اس کو سب کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی سخت ضرورت رہتی ہے، آپ ہی کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ جاتے جاتے آپ اس مسجد کے جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واهم واکبر۔ اقم الصلاة۔